نظر پوائنٹ کے ساتھ حسین دانش، میرے ساتھ آج میرے گیسٹ موجود ہیں سید اسرار علی شاہ صاحب۔ اس وقت جو ہے ہم گفتگو کریں گے، یہ ہیں ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ، اور گفتگو کریں گے ہم کراچی بار ایسوسیشن کے الیکشن پہ جو 2024 اور 25 کا الیکشن ہے اور متوقع ہے 14 دسمبر۔ تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بطور جو ہے جنرل سیکریٹری جو ہے حصہ لیا ہے۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ جو 23 اور 24 کی جو ٹیم آئی تھی، کاربینہ آئی تھی، اس کے کیا اقدامات تھے کراچی بار ایسوسیشن کے لیے، کیا فائدہ مند ثابت ہوا یا نہیں، کیا نالا ہو کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ آج جو ہے وہ 24 اور 25 کا الیکشن لڑنے کے لیے، یا پھر کچھ ایسے مسائل ہیں جس کے تحت انہوں نے جو ہے یہ قدم اٹھایا، یعنی نوجوان وکلا، خواتین وکلا، یا ان کے ساتھ کے لوگ یا ان کے سینئر لوگ، ان کے ساتھ کیا مسائل درپیش ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا۔ ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کس طرح انہوں نے آغاز کیا، اس کے بعد کیا کیا چیزیں کی، اور پھر ہمارا جو اہم مدعا ہوگا وہ ہوگا 2024 اور 2025 کا جو 14 دسمبر کو الیکشن ہو رہے ہیں وہ۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بولوں گا کہ یہ آپ نے انیشیٹ لیا اور الیکشن لڑنے کا، اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنی سفر کا آغاز جو ہے وکلا کے سفر کا آغاز کس طرح کیا اور کیسے کیا، بڑا مختصراً بتائیں، ہمارے ویور سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ دوستوں کا دل سے شکریہ کہ آپ آئے اور ایک بیٹھک ہوئی۔ ظاہر ہے بندہ آتا ہے تو پھر باتوں سے باتیں نکلتی ہے۔ آپ نے ایک اچھا سوال کیا۔ ہماری جرنی جو ہوئی تھی وہ 2007-08 سے شروع ہوئی تھی بس۔ تو یہ ہم نے 2007-08 سے ایک اپنا دوستوں کا ایک گروپ بنا تھا، تو وہاں سے ہم نے ایک جرنی شروع کی تھی۔ تو فرسٹ جو تھے ہمارے ایک دوست ذوالفقار سولنگی صاحب MMC پہ جیتے تھے، 2008 میں مشتبہ پھل صاحب آئے تھے، 2009 میں وقار سیال صاحب آئے تھے، اس کے بعد 2010 میں MMC رہا ہوں۔ میری ٹاپ پوزیشن تھی، سیکنڈ پوزیشن تھی میری، ہائیسٹ ووٹ تھے میرے اس دور میں 2010 میں۔ تو وہاں سے سمجھو ہماری جرنی شروع ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے ہم پھر آگے چلتے رہے، الحمدللہ ہمارے گروپ آگے بڑھتا گیا اور ہم جیتتے گئے، اور اس حساب سے ہم تقریباً صدر پہ بھی ہمارے دوست رہے، جنرل سیکریٹری پہ بھی رہے، اور یہ جرنی چلتی رہی۔ اور اس کے بعد 2022 میں نے ریپیٹ کیا ایز اے جنرل سیکریٹری۔ وہ ایک دوست، ہم ظاہر ہے ہم وکیلوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہوتی ہے کہ وہاں ہم جمہوریت ہوتی ہے، ہر سال الیکشن ہوتا ہے، اور ہارنے کے بعد ہماری وہی محبت رہتی ہے، یعنی ایک ہی ٹیبل پہ ایک ہی ٹیبل دوبارہ بیٹھے رہے۔ میں نے تو یہ اسٹارٹ بھی لیا، جب میں اپنے جس کینڈیڈیٹ سے ہارا تھا، میں نے صبح اس کی فوٹو لگا کے گلے لگنے والی وہ لگا دی کہ میں نے اس کو کنگریچولیٹ کیا، یعنی وقار عالم کے ساتھ غالباً ایسا تھا۔ وقار عالم کے ساتھ میں نے ایک نئی روایت رکھی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ الیکشن دوستوں کا ہوتا ہے۔ میں ابھی بھی جو اب الیکشن لڑ رہا ہوں وہ بھی دوستوں کا ہی الیکشن ہے، دوست ہی مجھے لے کے آ رہے ہیں۔ تو مجھے یہی امید رکھتے ہیں ہم کہ دوستوں کا آپس میں جو محبت والا سسٹم ہے وہ برقرار رکھیں۔ جو دو میرے کنٹیسٹ مقابلہ کر رہے ہیں وہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ان کی بھی میرے نظر میں وہی عزت ہے۔ تو ہم اور ہمارا جمہوری طریقے سے ایک پروسیس ہوتا ہے، اور ہر سال ہوتا ہے، اور جس دن الیکشن ہو جاتا ہے ہم دوسرے دن اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایون دو ہم جب کیسز بھی اپنے دوستوں کے اگینسٹ لڑتے ہیں، تو جب کورٹ سے نکلتے ہیں تو پھر بھی ہم وہاں بھی جمہوریت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مطلب ایسے سمجھے کہ جمہوریت ہم سے شروع ہوتی ہے اور جمہوریت ہم پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ ویورز، بڑی اچھی بات کریے ہمارے اسرار صاحب نے کہ جو ہے نا یہ سیاستدان کے، پاکستان کے سیاستدانوں کو اہم پیغام ہے یہ آپ کا، لوگوں کی خدمت کریں، عوام الناس کی خدمت کریں۔ آپ کراچی بار ایسوسیشن کے حوالے سے اس وقت الیکشن لڑ لیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا پچھلی وقار صاحب جو کیبنٹ میں 23 اور 24 کے تھے، اس میں کیا مسائل کا سامنا تھا وکلا کو؟ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، اس میں خواتین وکلا اور نوجوان وکلا کو ذرا فوکس زیادہ کیجیے گا، ذرا مجھے بتائیے۔ اصل میں وقار عالم بھائی جو تھے وہ 22 اور 23 میں تھے، اس کے بعد پھر 23 اور 24 کا بھی ہوا، اب جو الیکشن ہو رہا ہے وہ 24 اور 25 کا ہے۔ تو جیسے ہمارے وکلا، ہمارے ینگسٹر، ہمارے یوتھ جو بڑھتی جا رہی ہے، تو مسائل بھی اتنے ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر سال جو نئی کمیٹی آئے وہ سارے مسائل کا حل نکال سکے اور پیش کر سکے، وہ ایفرٹس کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے جنرل سیکریٹری صدور جو بھی آتے ہیں ان کے ساتھ جو کمیٹیز آتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں، پر مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ حل کر نہیں پاتے۔ حل تو نہیں کر پاتے، مگر سوال یہ ہے کہ حل کے قریب پہنچتے ہیں یا نتائج کے قریب پہنچتے ہیں یا نہیں، یعنی صرف وہ لفظی باتیں ہوتی ہیں عام طرح، جیسے ہماری سیاست میں لفظی باتیں لفاظی ہو رہی ہے،
تو اسی طرح کراچی بار ایسوسیشن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں یہاں تھوڑی سیاسی بات کروں گا کیونکہ وہ بھی ہمارے دوست ہوتے ہیں جو گزر کے اپنا ٹرم پورا کر کے جاتے ہیں. اگر میں ان کے لیے یہ کہوں کہ انہوں نے کام نہیں کیا, ہم کہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں, ایفرٹس لیتے ہیں. ابھی جو کمیٹی ہے انہوں نے زبردست ایک ٹاؤٹزم کے خلاف ایک بڑا اسٹیپ لیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں تو بڑا اس سے سیٹسفائیڈ ہوں اور انشاءاللہ ہم اس چیز کو بھی کنٹینیو کریں گے. جو ٹاؤٹزم ہے وہ اصل میں ٹاؤٹزم جو اصل وکیل ہیں اس کا حق تلافی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ حق تلافی نہ ہو. خاص کر کے ہمارے جو نوجوان دوست ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, تقریباً 2000-3000 ہر سال انڈرج ہوتے جا رہے ہیں ہر سال. تو ان کے وسائل ان کو کہیں سیٹ کرنا ہے, ان کو ایک صحیح وے میں لے کے آنا ہے. تو میری تو یہی خواہش ہے, دلی خواہش ہے. تو اب میں چھوٹے بھائی ہیں میرے نوجوان, ہم پوری پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ایک گلدستے کی مانند ہے. یہاں سندھی, پنجابی, اردو, پشتو, سرائکی, سب قومیت سب ہمارے, کیونکہ یہ کراچی واحد پروونس ہے جہاں ہر قسم کے, ہر ڈسٹرکٹ کے, ہر صوبے کے, مطلب ہر جگہ کے لوگ وکلا آتے ہیں, انٹرنیشنل. اسی وجہ سے کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے دوست ہیں جو بھی پریشان حال میں ہیں, جن کی اب کیونکہ ہر جگہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جب دنیا پیچھے کی طرف جا رہی ہے, نقصانات ہو رہے ہیں, تباہی کی طرف جا رہی ہیں, تو کیسے پاسبل ہے کہ ہم آگے کی جائے, یہ کراچی بار آگے کی طرف جائے گی. یہ ہم سمجھو کہ مسائل کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دوستوں نے ہمیں الیکٹ کیا تو ہم ظاہر ہے ہم بھرپور کوشش کریں گے. خاص کر کے جو نوجوان وکلا ہیں ہمارے, ان کے لیے ہم ٹریننگ پروگرام رکھیں گے. ان کے لیے ہم جو ریٹرنرشپ کی بات کریں گے, پرو بونو جو کیسز ہیں ہم ان کو دلائیں گے. ان کے جو بھی مسائل ہیں, خاص کر کے آج کل ان کے ریزیڈنٹس کے مسائل ہیں, وہ بھی کوشش کر کے ہم اپنے جو سینئرس ہیں جو ان کے مسائل ہیں تو وہ ان سے مل کر ہم حل کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان پریشان ہیں ان کو, جو جیسے ہم پریشان تھے 2007-8 میں آئے تھے تو ہمیں کوئی سچ گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, اکیلے سے ہوتے تھے, پریشان ہوتے تھے کہ کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جو ہمارا نوجوان دوست کہیں سے بھی آئے نوجوان, تو اس کو یہ مسائل پریشان یا فیس کرنے نہ پڑے. تو اس کے لیے ہم آلریڈی ایسی کوشش کریں گے, ایک ایسا وے آؤٹ نکالیں گے کہ نوجوان کو ایک تو کم سے کم وہ وکالت. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب نوجوان چھوٹی عمر میں سیاست میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سیاست ایک عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے اور اچھی بات ہے, سیاست سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں. پر یہاں سیاست کو ایک غلط رنگ دیا گیا ہے کہ بھائی سیاست کرے گا وہ 2 نمبری کرے گا. ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ آنے چاہیے اور نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ پہلے 5 سال تک, کم سے کم 5 سال تک وہ اپنی جو ایڈوکیسی ہے اس پہ توجہ دیں. کیونکہ جو شروع میں اگر 5 سال تک وہ اپنی ایڈوکیسی پہ توجہ نہیں دیں گے تو ان کو بڑی مسائل ہوتے ہیں, پھر ان کو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. کیوں کہ سب سے آسان تو بالکل پڑھنا ہے, آپ پاس آؤٹ کر کے آئے, وکیل بن گئے. اس کے بعد اگر جو آپ سسٹمیٹک وے سے چلیں گے, اگر آپ میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں, اب اگر آپ وہ لاس کو نہیں سمجھتے, بنیاد صحیح نہیں ہے, اگر لاس کو نہیں سمجھتے, کانسٹیٹیوشن کو نہیں سمجھتے, تو بہت پریشانیاں ہیں نوجوان وکیلوں کے لیے. ہم کہتے ہیں ان کو ایز اے دوست لے کے چلیں گے, ہم ان کو گائیڈ کریں گے, ایز اے رہبر ان کو سمجھائیں گے ساری چیزیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے, یہ صحیح ہے. تو مجھے امید ہے جو نوجوان وکلا ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پورے کوشش کریں گے ہم وہ ان کو صحیح ایک ایٹماسفیئر مہیا کریں. جو آنے والے, کیونکہ آج میں ہوں گا, کل میں ہوں گا, تو آنے والے دوست میرے وہی وکلا جو نوجوان ہیں وہ آئیں گے آگے. تو ہم کریں ایک سسٹمیٹک وے چلے, وہ پھر دوستوں کو آگے لے کے چلے. تو اسی طرح انشاءاللہ ایک سمت بنائیں گے جس کو دوست میرے جو جونیئر ہیں وہ یوتھ ہے وہ فالو کرے گی. اور اس طرح سے جس طرح ہم دوستوں کو لے کے آئیں گے تو میں پھر ان سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ اپنے دوستوں کو آگے لے کے آئیں, اور اسی طرح ہمارا کارواں چلتا رہے گا. اور یہ جمہوری عمل ہے اور ہر سال ہوتا رہتا ہے. یہی ہماری ایک خصوصیت ہے جس میں ہم جو ایک دوسرے کو جوڑے رکھتی ہے, نوجوان وکلا سینئر سب ہم ایک مانند ہیں. تو یہاں اصل میں وکلا ہوتا ہے. جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ایز اے جونیئر اور سینئر کا کانسیپٹ ہوتا ہے. جب وہی کیس اگر میں کھڑا ہوا ہوں, میرے سامنے ایک 2 سال یا 1 سال کا جو نوجوان کھڑا ہوا ہے, تو وہ بھی اسی کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایز وہی ریسپیکٹ ملے جو مجھے سینئر کو ملے. یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ نوجوانوں کو صحیح ٹریٹ نہیں کیا جاتا, ان کو ریلیف نہیں دیا جاتا. تو میری یہ بھی کوشش ہوگی ججز سے میں انشاءاللہ جب جیت کے آئیں گے تو یہ بھرپور ایک کوشش ہوگی کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, جو ڈبل بیہیویئر ہے نوجوانوں کے ساتھ ایک طرح سینئروں کے ایک ساتھ, وہ انشاءاللہ ہم اپنے ججز بھائیوں, کیونکہ ججز اور ہمارا رشتہ بھی ایک گاڑی کی پہیے کی طرح ہے. ہم اگر دونوں ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹ کریں گے اور ساتھ چلیں گے تو چیزیں ہم بہتر نمونے چلا سکتے ہیں. تو بس میرا یہی ہے کہ ہم
اپنے خاص کر کے میری یہی کوشش رہے گی کہ ہم اپنے ججز بھائیوں کو بھی اپنے اس میں بتائیں کہ ہمارے نوجوان وکلاء کو ریلیف دیں جو پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ جب نوجوان وکلاء کیسز میں جاتا ہے تو بڑا پریشان ہوتا ہے، خاص کر کے جب اس کو ریلیف نہیں ملتا. تو ہم کریں کہ ایسا ایک نظام بنائے، ایسا ایک سسٹم بنائے کہ سب سے ہمیں ریلیف ملے نہ ملے پرواہ نہیں، ہم تو ہائی کورٹ بھی چلے جائیں گے، نوجوان کو ریلیف ملنا چاہیے. تو میری فرسٹ پرائیورٹی یہی ہے، اپنے نوجوان دوست جو ہمارے ساتھ ہیں، جو کسی کے بھی ساتھ ہوں، وہ ہمارے دل میں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نوجوانوں کو ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ اپنی منزل طے کریں گے.